اب آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے مشکل سے نکلنے کے لیے ایسے ایسے وظیفے بنا لیے کہ جس سے اپنی جان پہ خود مشقت ڈالی۔ اب مثلاً کیا کہتے ہیں کہ 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھو۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی کے لیے 10 دفعہ پڑھنا، 20 دفعہ، 100 دفعہ پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کہاں یہ کہ انسان 1.25 پڑھے۔ پھر اس کے لیے مزید ایک طریقہ نکالا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اب لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں دین اسلام کی نعمت دی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نعمت قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ نے جس دین کو ہمارے لیے پسند کیا، الحمدللہ آج ہم سب اسی دین کے ماننے والے ہیں، اس دین سے محبت کرتے ہیں، اس دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے تھے، ان سب کا دین یہی تھا۔ وہ سب کے سب دین اسلام پر تھے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کا فرما بردار بنا دینا۔ اگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، پتا پتا، پھول پھول، ہر چیز اللہ کی تابعدار ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اور ہم سب بھی الحمدللہ اس پوری کائنات کے ساتھ الائن ہیں، اس پوری کائنات کے ساتھ ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں جس کی تسبیح یہ سب مخلوقات کر رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آخری رسول تھے، جنہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیشہ کے لیے بندوں تک پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ آج 1400 سال سے اس کتاب میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ دوسرا اہم سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے اقوال، جن کے افعال، جن کے اعمال، جن کی پسند، جن کی ناپسند ہمارے لیے دین کا درجہ رکھتی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہی کی پیروی کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، کتاب کے ساتھ پیغمبر بھی بھیجا تاکہ وہ اس کتاب پر عمل کر کے دکھائے کہ بندوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا واضح اور بڑا روشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی اس کی دن کی طرح ہے۔ اب وہی کجروی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی اس سیدھے صاف ستھرے دین سے وہی منہ موڑے گا جو ہلاکت میں جانے والا ہے، ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، ہمیں صرف قانون نہیں دیا، ہمیں صرف اخلاق نہیں دیا، ہمیں عقیدہ بھی دیا، ایمان دیا، عبادات کا طریقہ سکھایا، معاملات کرنے سکھائے، اخلاق سکھایا۔ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ لہٰذا نہایت ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے دین کی رہنمائی سے استفادہ کریں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا، تمہارے نبی تم کو ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اپنی حاجت کیسے پوری کرنی، یعنی ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھنا ہے اور کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔
اندر جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، اندر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اور پھر باہر نکل کے کیا پڑھنا ہے، وہ ساری دعائیں، وہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ کام بتا دیا جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس سے بھی خبردار کر دیا جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہٰذا اب یہ ہماری چوائس ہے، ہمارا انتخاب ہے کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں یا اس کے خلاف چلتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے بھی منع کر دیا ہے۔ تو بہرحال ہمارا دین ایک مکمل دین ہے۔ یہ بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور پھر دین جو ہے وہ صرف ایک ایسی چیز نہیں، کوئی ایبسٹریکٹ چیز ہو، بلکہ دین کے اگر معنی دیکھیں تو دین کا معنی ہوتا ہے اطاعت۔ دین کا ایک معنی طریقہ بھی ہے، یعنی یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اطاعت کرنے اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دین کے دو بڑے سورسز ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ یہ دو سورسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ زندگی کے تمام معاملات میں یہ دو چیزیں ہمیں کافی ہیں، اور اگر ہم ان دو چیزوں کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دین کو جاننے کے لیے کچھ سیکرٹس جاننے کی ضرورت ہے، یا کسی خاص شیخ یا ولی یا پیر یا کسی اور بزرگ کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، تو یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کا علم رکھتے تھے، ہر عالم سے بڑے عالم ہیں، ہر انسان سے زیادہ بڑے انسان ہیں، ہر کامیاب انسان سے زیادہ کامیاب انسان۔ لہٰذا اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سنت کا مطالعہ کریں، آپ کی حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ ہمارا دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، یعنی جو کچھ قرآن اور سنت میں موجود ہے اگر تم اس طریقے پر چلو گے تو رب کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ دین دین برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اس کو قرآن میں دین حق بھی کہا گیا ہے، وَدِينِ الْحَقِّ، کہ یہی سچا دین ہے۔ اس کو دین قیم بھی کہا گیا ہے، دیناً قیماً، سیدھا دین۔ پھر یہ سلامتی والا دین ہے، اسی لیے اس کو اسلام کہا گیا ہے، کہ جو شخص اس دین پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی سلامت رہے گا، دوسرے بھی اس سے سلامت رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اس کو سلامتی نصیب ہوگی۔ پھر اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی اس کے لیے آخرت میں مصیبت نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا یہ دین آسان دین ہے، مشکل نہیں۔ ایک عام انسان جس کے پاس دنیا کی کوئی تعلیم نہ بھی ہو وہ بھی اللہ کی بات سمجھتا ہے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کو کوئی چیز پڑھنی لکھنی نہیں آتی لیکن وہ قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی اپنی زبان میں نہیں ہوتا۔ کتنی خواتین ایسی جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا لیکن کسی بی بی سے قرآن پڑھ کے ساری زندگی وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو،
یعنی اگر کوئی شخص اس دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ہاں، کچھ لوگ خواہ مخواہ اپنے اوپر سختی کرتے ہیں اور دین کے اندر اور چیزوں کو داخل کر لیتے ہیں اور پھر اس کی پابندی کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ اب مثال یہ ہے کہ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنے کے لیے زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، دعا کرنا چاہتے ہیں ہم، تو اس کے لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. یہ طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، نفل پڑھو، دعا کرو، صبر سے کام لو، پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے مشکل سے نکلنے کے لیے ایسے ایسے وظیفے بنا لیے کہ جس سے اپنی جان پہ خود مشقت ڈالی. اب مثلاً کیا کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھو. اب آپ دیکھیے کہ کسی کے لیے 10 دفعہ پڑھنا، 20 دفعہ، 100 دفعہ پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے. کہاں یہ کہ انسان 1.25 لاکھ پڑھے. پھر اس کے لیے مزید ایک طریقہ نکالا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے. اب لوگ آ جاتے ہیں. اب آپ اگر آیت کریمہ کا مطلب سمجھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ معبود مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے. اب یہ وہ تو کہے جس کی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ اللہ کے آگے عاجزی زاری کرے کہ میں ظالم ہوں. یہ جو سارے لوگوں کو آپ نے اکٹھا کر کے کہا تم میرے لیے پڑھو اور وہ کہہ رہے ہیں میں ظالم ہوں، ہم دیکھیں کوئی اس کا مقصد ہی نہیں بنتا. وہ اپنا اپنا کہہ رہے ہیں میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کو پڑھ کے دے رہے ہیں. یعنی اس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی طریقہ رائج ہے. لیکن ہم نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر کے دین کو مشکل بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چلے گی نہیں. بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، جہاں تک ہو سکے میانہ روی برتو، خوش ہو جاؤ صبح اور دوپہر اور شام، اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو. یعنی نمازوں کے اوقات آپ دیکھیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے، ایک سورج نکلنے کے بعد ہے، اور ایک رات کے وقت ہے عشاء کی. دن میں جب سورج ڈھل جائے تو ایک، اور پھر کچھ اس کے تھوڑی دیر بعد، گھنٹے ڈیڑھ بعد دوبارہ عصر کی نماز. تو آپ دیکھیں کہ کتنے وقفے کے ساتھ نمازیں ہیں، تاکہ انسان جیسے سورج نکلنے سے پہلے ایک نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اپنے دن کے کام کاج شروع کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے فجر کی نماز 6 بجے پڑھی ہے، آج کل چلے 6:30 تک بھی پڑھ لیتے ہیں، 7 بجے سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے تک نماز ہو جاتی. اب آپ دیکھیے کہ 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک 6 گھنٹے بن جاتے ہیں. اس میں آپ آرام سے اپنے دنیا کے کام کر سکتے. پھر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ دیکھیں 3-4 بجے عصر ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے پھر آپ کو مل گئے، پھر مغرب ہوتی، پھر اسی طرح 2-2.5 گھنٹے آپ کو مل جاتے ہیں. تو اس طرح آرام آرام سے آپ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے دن کے کام کاج بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ کو 50 نمازیں دی گئی تھی. جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، آپ اسے کم کرائیں. کم کراتے کراتے صرف 5 رہ گئی اور ثواب 50 کا ہے. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی کہ جو حکم دے دیا اس حکم میں تو کمی کر دی لیکن اجر میں کمی نہیں کی. اب اگر کوئی شخص دن کی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو 50 کا ثواب کماتا ہے. پھر اسی طرح یہ دین وسعت والا ہے، اس میں بڑی سہولتیں ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے. جو بزرگ بوڑھے لوگ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے وہ لیٹ کے بھی اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی یہ معذور لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں، صحت مند لوگوں کی نہیں کہ ہر کوئی کرسی پہ بیٹھ جائے کہ مجھے مشکل ہوتی ہے نیچے جانے میں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو روزانہ اچھے طریقے سے نماز میں اچھے سجدے اور رکوع کرتے ہیں تو آپ کے جوڑوں میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوگی کہ آپ کے لیے بڑی عمر میں پھر موومنٹ آسان ہوگی. اللہ یہ کہ کوئی شدید بیماری ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ کی موومنٹ آسان ہوگی.
آپ کے لیے سہولت ہوگی. لیکن جو لوگ اچھے بھلے ہوتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے نیچے جانا، تو پھر مشکلات تو مشکلات کو ہی جنم دے گی. اور جو مزہ سجدے میں جا کے آتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ عاجزی اور بندگی کے ساتھ اپنا سر، اپنا ماتھا اور اپنا ناک زمین پہ ٹکاتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے کہ پاک ہے اللہ جو سب سے بلند ہے. پھر اسی طرح یہ دین نرمی والا دین ہے، سہولت والا دین ہے. اس دین میں کوئی تنگی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی دین کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ تم تنگ پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ. اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق، یعنی یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. ان سے رب نے کیا فرمایا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا، میں اسلام لے آیا. پھر فرمایا هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. آج ہماری سب سے بڑی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ مسلمان. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی ملک میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، پہلے پاکستان. ٹھیک ہے، پاکستان ہمیں دل و جان سے عزیز ہے، لیکن ہم پہلے مسلمان. ان اکون اول المسلمین، سب سے پہلے اسلام، پھر پاکستان، پھر کچھ اور، پھر ہمارا کوئی ذات، برادری اور کنبہ، قبیلہ. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے دین کے نام پر ہی فرقے بنا لیے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو بہت پیچھے کر دیا ہے. کبھی اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا معبود ایک ہے، الہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک قبلے کو فالو کرتے ہیں، ہم سب ایک رب کے بندے ہیں. پھر ہم نے آپس میں اتنے بڑے بڑے اختلاف کیوں کر لیے؟ اگر ہم اس دین کو سیدھا سادہ لیں، قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھیں اور باقی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیں، تو بہت سے جھگڑے، مسئلے اور یہ قتل و غارت ختم ہو جائے. لیکن چونکہ ہم تعصبات میں پڑ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر کے پھر مخالفت میں پڑ گئے، اور پھر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، اور ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگ گئے. تو ہمارا دین تو ہمیں نفرت نہیں سکھاتا. ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے. آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلی آیت کیا آتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے اس میں وہ کیا ہے کہ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم. اور یہ آیت قرآن مجید میں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے؟ کتنی دفعہ آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کتنی دفعہ آتا ہے قرآن میں؟ 114 دفعہ. گویا 114 دفعہ ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. کیا ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین دین رحمت ہے اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے؟ قرآن مجید میں کوئی اور آیت 114 بار نہیں آئی، صرف بسم اللہ 114 دفعہ آئی ہے، اور 114 دفعہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو جو بڑا ہی مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. وہ ہم پر بار بار رحمت کرتا. ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اس کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اگر وہ مہربان نہ ہوتا، اگر وہ رحمان نہ ہوتا، وہ رحیم نہ ہوتا تو کبھی معاف نہ کرتا. جیسے یہ بندوں کا حال ہے نا، ذرا سی ان کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم ان کو معاف نہیں کرتے. ہم منہ سے بول کے کہتے ہیں تمہیں تو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کبھی نہیں معاف کروں گی.
ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو معاف نہیں کر سکتے، جو دوسروں پر رحم نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو اس رحم کا، اس ہمدردی کا، اس خیر خواہی کا اتنا زیادہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ دین نرمی والا دین ہے اور اس میں سراسر خیر خواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی دیندار کون ہے؟ جس کے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے، جو دوسروں کی خیر چاہتا ہے۔ یعنی آپ کیسے دیندار ہیں؟ یعنی ہم نے تو دین کی نشانی کیا رکھی ہوئی ہے کہ اگر آدمی ہے تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے تو تب وہ دیندار ہے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے، اس سے انکار کوئی نہیں۔ عورت ہے تو حجاب پہنا ہوا تو یہ دیندار ہے، ہم ایسے ہی دین والوں کو پہچانتے ہیں نا، ٹھیک ہے حجاب ہونا چاہیے، لیکن صرف داڑھی اور حجاب ہی دین نہیں ہے، دین اس سے آگے بھی ہے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام۔ ہر ایک کے لیے خیر چاہو، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی۔ جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ بھی، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی، سب کی خیر چاہو، سب کے لیے خیر مانگو، سب کا بھلا چاہو، سب میں خیر بانٹو۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آج میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ خیر کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ میں شاید آپ میں سے کسی کو بھی نہ جانتی ہوں یہاں، لیکن میں کیوں آئی ہوں؟ تاکہ خیر کی بات آپ سے شیئر کروں۔ یہ صرف میرا کام نہیں، یہ صرف میرا فرض نہیں، آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ دوسرے کی خیر خواہی چاہے، دوسرے کو دنیا میں بھی خیر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتائے، اور مرنے کے بعد کس چیز میں خیر اور بھلائی ہے وہ بھی بتائے۔ ہم میں سے ہر ایک، جتنے لوگ اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں، ان سب کے ساتھ اس کو کیا برتنا ہے؟ خیر خواہی برتنی، اس کے لیے برا نہیں چاہنا، کیونکہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ دوسرے گرتا ہے۔ کسی کے لیے چالیں نہیں چلنی، کسی کو بددعائیں نہیں دینی، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو آپ دعا کریں یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر آپ لوگوں کے بیچ میں گھر میں اختلاف ہے تو دعا کریں اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، نہ کہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا بیٹھ جائیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں اور لڑائی جھگڑے کریں اور بد اخلاقی برتیں۔ یہ تو ہمارا دین نہیں ہے نا۔ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا ہر لفظ لکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی پیٹھ کے پیچھے بھی اس کی برائی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیں گے۔ قیامت کے دن ہمیں دکھایا جائے گا یہ کیا تھا تم نے۔ آج بندوں سے ہم چھپ کے برے کام کر سکتے ہیں، ہم چھپ چھپ کے بے حیائی کی چیزیں فون پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ فرشتے اس وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی کو کسی بھی طرح سامنے یا پیچھے نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر جیسا تم کرو گے وہی ساتھ لے کے جاؤ گے، قبر میں بھی وہی جائے گا، آخرت میں بھی وہی ساتھ ہوگا، اللہ سے جب ملاقات ہوگی وہی اعمال نامہ ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں جب دنیا میں بھی آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کس طرح جاتے ہیں؟ صاف ستھرے ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، اچھی حالت میں جاتے ہیں، تیار ہو کے جاتے ہیں۔ ہم سب سوچیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کی کتنی تیاری۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، کوئی تمہارا سٹیٹس نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی کس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ اپنے دلوں کی طرف اور اپنے اعمال کی طرف۔ ان کے ساتھ، اس دل کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ جو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں، ان کو پکڑ کے ہاتھ میں لے کے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کیا لے کے آیا بندہ، کیا دکھائیں گے اس وقت، کیا دکھائیں گے؟ اگر ہماری زبان ہی صاف نہیں، ہم زبان سے غلط باتیں کرتے ہیں، یا زبان سے ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں، یا اور غلط باتیں کرتے ہیں، وہ جو ساری اس میں لکھی ہوئی ہوں گی، اس ساری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پیش کریں گے، کیا دکھائیں گے؟ اس وقت کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ سے ملاقات یقینی ہے، کسی بھول میں نہ رہنا۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کوئی تیسرا وہاں نہیں ہوگا، بس ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہوں گے۔
تو دنیا سے ایسے عمل کر کے جائیں کہ اللہ خوش ہو جائے، وہ آپ کو دیکھے تو کہے جا بندے میں نے تیرا حساب نہیں لینا، تو بغیر حساب کے ہی جنت میں چلا جا، تو نے تو ساری زندگی مجھے خوش کرنے میں گزاری، میری رضا کے لیے گزاری، آج میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ زندگی اس طرح گزارے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن وہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ ہم ساری زندگی یہ دیکھتے رہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور جو یہ نہ دیکھے، اپنی مرضی کرتا رہے، لوگوں کی مرضی پہ چلتا رہے، لوگوں کی پسند کا کھائے، لوگوں کی پسند کا پہنے، لوگوں کی پسند کے کام کرے، اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو اور اپنا کوئی طریقہ نہ ہو، اپنا کیا اللہ کا جو بتایا وہ طریقہ ہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، تو پھر ہم کس کے بندے بن کے جی رہے ہیں؟ لوگوں کے غلام بن کے جی رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری ڈریسنگ کون سی ہوتی، ہمارے کپڑے لباس ہم وہ خریدتے ہیں جو لوگ پسند کریں، ہم وہ پہنتے ہیں جو لوگ پسند کریں، ہمارے شادی بیاہ کے کپڑے اور شادی بیاہ کے طریقے وہ سب لوگوں کی پسند کے۔ اس وقت ہم میں سے کتنے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، اس موقع پر میرا رب کیا حکم دیتا ہے۔ تو اگر آج ہم یہ زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں تو پھر کل کیا منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم جہاں لوگوں کی خیرخواہی کریں وہاں اپنی خیرخواہی بھی کریں، اور اپنی خیرخواہی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ وہ حیا کا دامن نہ چھوڑیں۔ مردوں کے لیے بھی ہے لیکن عورتوں کے لیے اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خاص بنایا ہے، اس کے اندر خاص صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت رکھی ہے، اس سے انسانیت کی پیدائش کا کام لیا ہے، انسانوں کو پالنے کا کام لیا ہے، اس کی گود میں انسان پلتے ہیں، وہ بڑی قیمتی چیز ہے، وہ بڑا بہترین کام کرتی، اسی لیے اس کا درجہ مرد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے، کیونکہ وہ بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی، وہ تکلیف دے کے جنم دیتی، وہ اس کے لیے راتیں جاگتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اور یوں اجر کماتی ہے، اور یوں دنیا میں بھی اس کا ایک مقام ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی اس کا مقام ہے۔ جس عورت کے حصے میں نسلوں کی حفاظت ہے اس عورت کو اپنی حیا کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کا جسم سب مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی بل بورڈ پر گلا ننگا کر کے زیور پہن کے کار کا اشتہار دے یا پیٹرول کا اشتہار دے رہی ہو۔ کیوں؟ کل میں گزر رہی تھی ایک سڑک سے اور بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، بازار میں سارے آدمی تھے، اور اتنی بڑی عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی جس سے اسے اتنا بڑا گلا کھلا ہوا تھا اور اس کے اوپر زیور پہنے۔ میں نے کہا یہ عورت اپنا آپ کس کو دکھا رہی ہے؟ ان سارے مردوں کو جو سڑک پہ پھر رہے ہیں۔ ہم اتنے سستے ہو گئے، ہمیں تو اللہ نے قیمتی بنایا، قیمتی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، قیمتی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہمارا حسن، ہماری زینت مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں خاص بنایا ہے اور ہماری حفاظت کی ہے، ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دین حیا کا دین ہے۔ قرہ بن ایاس کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے پاس حیا کا ذکر ہوا، یعنی شرم و حیا کا، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا حیا بھی دین کا حصہ؟ کیا حیا دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ وہ تو سارے کا سارا ہی دین ہے، حیا نہیں تو دین نہیں، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ تو اس لیے ہمیں نہ ایسا لباس پہننا ہے اور نہ ایسی حرکات کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری حیا میں خلل آئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں مسلسل نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم کے ساتھ جڑنے کی طرف بلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی وہ کیا تھی؟ اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ لہٰذا ہمارا دین علم والا دین ہے، ہمارا دین پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، آپ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، اگر آپ نے دین کی تعلیم نہیں لی تو آپ آج سے شروع کر دیں، کوئی شرم نہ کریں، اس میں جہالت عیب ہے، جہالت پر شرم آنی چاہیے، پڑھنے لکھنے پر نہیں۔ آپ علم کے رستے پر چلتے ہیں تو جنت کا رستہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ برابر نہیں ہوتے۔
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے تو درجات بہت بلند ہیں، علم بلندی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارا دین علم والا دین ہے، اس دین کو سیکھنا ہے ہمیں۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ دین میں جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ جو آ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو پابند کریں جو اللہ کے احکام ہیں، لیکن کسی اور کو زبردستی اس طرف نہیں لایا جائے۔ اس کی دعوت ضرور دی جائے گی، انسانوں کا بھلا کیا جائے گا، ان کی خیر خواہی کی جائے گی، انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں ایک دن مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ وہ انسان ہی کیا انسان ہے جس کو یہ نہ پتا وہ آیا کہاں سے ہے، جس کو یہ نہ پتا اس نے جانا کہاں ہے۔ اگر سڑک پر کوئی ایک بندہ آپ کو ملے، آپ پوچھے کدھر سے آ رہے ہو، وہ کہ پتہ نہیں، آپ پوچھے کدھر جا رہے ہو، وہ کہ پتہ نہیں، آپ کہیں گے لگتا ہے کہ یہ شخص پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، نہ پتہ کہاں سے آیا نہ پتہ کہاں جانا ہے۔ ایسے ہی لوگ اپنے گھر کا پتہ بھول جاتے ہیں نا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہم پیدا ہو گئے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، کاروبار کر، سارے کام کر رہے ہیں، یہ نہیں پتہ کر رہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور ہم نے جانا کدھر ہے۔ آج ہمارے بچے کنفیوز ہیں کہ انسان کی دنیا میں پیدائش کیسے ہوئی تھی۔ وہ آج ڈارون کی تھیوری پڑھ پڑھ کے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نہیں بنایا بلکہ ہم خود بخود ہی بن گئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں جتنے زیادہ بڑے اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں بچے جا رہے ہیں اتنے ہی اپنے دین کے بارے میں زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس طرح برین واش کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے نہ رہے، بس صرف اپنے خواہشات کے بندے بن کے جئیں، بس جئیں اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں۔ ہمیں اپنے نفس کی عبادت کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں تو اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو بالکل نہیں جانتے انہیں بھی بتانا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ نمبر 1 عرش الہی جو ساری مخلوقات کی چھت ہے، باقی ساری چیزیں اس کے نیچے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ دوسری چیز جنت عدن، جنت اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، جو انسان کے لیے اللہ نے بنائی کہ اچھے کام کر کے آؤ تو یہ تمہارے لیے۔ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق میں سے سب سے خوبصورت چیز ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، باقی چیزیں کن کہہ کے بنائی ہیں، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، یہ کلمہ کن سے بنے ہیں۔ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم اور اس کی اولاد کو اللہ نے عزت بخشی۔ اور پھر قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سبحان اللہ، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ان میں سے ایک ہم انسان ہیں۔ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں قلم لے کے، علم حاصل کر کے، اللہ نے جو ہمارے لیے سب سے اچھی جگہ بنائی ہے اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اور جہنم میں جانے سے بچیں۔ وہ کام نہ کریں جو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں پوری لسٹ پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کیا کام آگ میں لے جانے والے ہیں اور کون کون سی چیزیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہم سلیکشن کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑی رسوائی، سب سے بڑی ذلت کی بات کہ وہ اینڈ آف دا ڈے جنت میں نہ جائے اور جہنم میں جائے۔ وہ ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا اس انسان کے لیے جسے اٹھا کے جہنم میں اوندے منہ پھینک دیا جائے گا، اور وہاں 2 چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوں گی، ایک ہے آگ اور دوسرے ہے تنہائی۔ جہنم میں ہر شخص اکیلا ہوگا، اپنی اپنی سزا بھگت رہا ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں تو آپ کو وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے سارے بچے پڑھ لکھ کے کہیں نہ کہیں دور باہر چلے گئے اور وہ گھر میں اکیلے ہیں تو ان کے دل کیسے تڑپتے ہیں۔ یا اگر کوئی بوڑھا ہو جائے اور وہ کسی سے ملنے نہ جا سکے یا اس کے پاس کوئی نہ آئے تو وہ تنہائی کتنی تکلیف دیتی ہے۔ یا پھر انسان کسی اسپتال میں پڑا ہو یا کہیں بھی، تو یاد رکھیں تنہائی کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں جنت کی آیتیں آتی ہیں وہاں خالدین فیہا آتا ہے، اور جہنم والوں کے ساتھ خالدن آتا ہے، سنگولر سیگا آتا ہے۔
ہر بندہ اکیلا ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی ان کی فریاد نہیں سنے گا۔ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی میں کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں، لیکن جب کبھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اسی میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ ایسی جیل ہے، وہ اتنی نیچے ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کے باہر نکلنا بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے اس بڑی تکلیف سے، اس بڑی سزا سے، اس بڑی مصیبت سے بچنے کی فکر کرنی ہے ہمیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے انسان تھے، کتنے نیک اور کتنے عدل والے۔ وہ جہنم کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے ساتھ یہاں 2 لکیریں بن گئی تھی رو رو کے، کہ کہیں مجھے نہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ نیک سے نیک صحابہ جو تھے وہ اس بات پہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ جائیں۔ تو یاد رکھیے یہ دین ہماری ضرورت ہے، جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دین اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اصلاً جنت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا دشمن شیطان ہمیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ برے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو دین ہماری ضرورت ہے، دین اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، دین ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ہر بچہ دین پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، وہ اس کو اور چیزیں سکھا دیتے ہیں۔ ہمارا دین درست رستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ دین پر چلنے میں ہی اصل زندگی ہے۔ انسان زندگی کو انجوائے کرتا ہے کیونکہ دین پہ چلنے والوں کے دل پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ میری مدد کرے گا۔ وہ اللہ پہ توکل کرنا جانتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ غم میں بھی اس کو پکارتے ہیں، وہ خوشی میں بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے پہ کوئی زیادتی کرے گا تو وہ خود بدلہ لے لے گا۔ تو اس دین پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اور قبر میں بھی کامیابی ہے۔ آپ سب کو یہ تو پتا ہے نا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سنن نبی داؤد کی ایک حدیث رکھ رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، یعنی جو مردہ دفن کرتے ہیں وہ زمین پہ جو چل کے واپس جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں کی جو دھمک ہوتی ہے زمین میں وہ سن رہے ہوتی، اور اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے؟ یعنی فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اور فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا، یہ باتیں کہاں سے پتا چلی؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، تو اس لیے مجھے یہ جواب آتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے۔ رب کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خالق، مالک، یعنی وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا اصل مالک ہے، اسی نے ہمیں یہ جان دی ہے، یہ روح واپس اسی کے پاس چلی جائے گی، ہمیں تو کچھ عرصے کے لیے اس جسم میں دے دی گئی ہے، واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے مدبر، تدبیر کرنے والا، وہی ہماری تدبیر کرتا ہے، وہی ہمارے لیے تدبیر کرتا ہے کہ اس بندے کا رزق کہاں سے آئے گا، یہ کیا کھائے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کل کیا کھائیں گے، چاہے ہماری فریج میں بھی چیز پڑی ہو تو بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم کچھ اور پکا لیتے ہیں اور وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، یا وہ کھا لیتے ہیں اور پکاتے ہی نہیں ہیں، یہ کچھ اور، یعنی ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو نہیں پتا وہ کل کیا کرے گا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ہی پلان کرتا ہے ہمارے لیے۔ ہماری عقل کی رہنمائی بھی ہمارا دین کرتا ہے، اور پھر یہ دین ہی ہے جس سے ہماری تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور یہ دین ہی ہے جو ہمیں ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، ورنہ اس کے بغیر تو پتہ ہی نہ چلے۔ تو ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ ہم کہاں سے آئے، اور ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہم نے کہاں جانا ہے، اور ہمارے رب نے بتایا کہ اس دنیا میں تمہیں کیسی کیسی مشکلات آ سکتی ہیں اور اس کے مقابلے تم نے کیسے کرنے ہیں۔
تو یاد رکھیے، اب میں چند کرنے کے کام بتاؤں گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. باقی ساری کائنات تو مجبور ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی. انسان کو اللہ نے اختیار دیا اور پھر اس سے کہا اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے تم عبادت کرو. لہٰذا ہم سے عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی، پہلا سوال کیا ہوگا؟ کس چیز کا ہوگا؟ نماز. سب کو پتا ہے نماز کا ہوگا. اگر ہم اس زندگی میں اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، تو جواب دینا آسان ہوگا. وہ لکھا ہوا ہوگا اس کی ساری نمازیں پوری ہیں. اور اگر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں ڈیلے کرتے ہیں، نمازیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، طریقہ ہی نہیں آتا پڑھنے کا، تو پھر کیا لکھا ہوگا؟ اس بندے نے نماز کا کوئی حق ادا نہیں کیا. کیا شاباش ملے گی اس پر؟ جو بندہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کر کے ہی نہیں گیا، تو واپس اپنے مالک کے پاس جب جائے گا تو مالک کیا کہے گا؟ کدھر ہے نمازیں؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ میرے کام تھے، وہ میرے کپڑے پاک نہیں تھے، طرح طرح کے جو ہم بہانے کرتے ہیں. نہیں، یہ بہانے وہاں نہیں چلیں گے. یہ بہانے ہم انسانوں کے سامنے تو رکھتے ہیں، انسانوں کے سامنے آپ یعنی کہ اپنی مزدوری بتا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے سامنے یہ بہانہ نہیں چلے گا. پھر اسی طرح جو اور باتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر پوری نہیں ہوگی، اگر فرض پورے نہیں ہوئے تو نفل سے پورا کیا جائے گا. کچھ لوگ تو نفل ہی نہیں پڑھتے، خالی فرض پڑھ کے اٹھ جاتے. پہلے تو ان کا دل ہی نہیں لگتا نا نماز پڑھے، مصیبت کے مارے جاتے ہیں اور جلدی سے 4 فرض پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. اللہ کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کے لیے ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں. اگر نہیں دل کرتا تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے نماز کا شوق دے، اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ مجھے نماز کی محبت دے دے، اللہ میرے لیے نماز آسان کر دے. تو اس لیے آپ سب نے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی، کیونکہ اللہ نے پہلا سوال اس کا پوچھنا ہے. اور جس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں لیعبدونی کا ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہے لیعرفونی، کہ لوگ مجھے پہچانے. ہمیں اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے، اور پہچان کر کے اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ کی پہچان قرآن مجید سے ہوتی ہے. اللہ کون ہے وہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے کائنات کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر. پھر آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی طرف جو وحی کی گئی وہ کس بات کی تھی؟ کہ لوگوں کو بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دینی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی شرک نہ ہو. ہم کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھیں. ہم دعا صرف اس سے مانگیں، کسی اور سے نہ مانگیں. قبروں پہ جا کے دعائیں نہ مانگیں. بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے لیے ساری زندگی عبادت کرتے رہے، انہوں نے ہمارے لیے تھوڑی کی ہے. جب آپ عبادت کرتی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتی؟ کس کے لیے کرتی؟ اپنے لیے. تو جتنے نیک بزرگ تھے انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں وہ ہمیں بانٹنے کے لیے نہیں کی، ہماری نجات کے لیے انہوں نے عبادت نہیں کی، انہوں نے اپنے لیے کی ہے. لہٰذا مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہ عبادت میں شریک کرنا ہے اور نہ ہی ریاکاری میں، کہ دکھاوے کے کام نہیں کرنے کہ ہم نیک بنے تو ہم لوگوں کو دکھائیں ہم کتنے نیک ہیں. اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک. یعنی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، دعائیں بھی اللہ سے، رونا دھونا بھی اس کے آگے. یعنی ہم سب سے بڑا اس کو مانیں اور اپنی ساری محبت اور اپنی ساری عبادت اس کے لیے وقف کریں. یہ اسلام کی پہلی اور بنیادی تعلیم ہے. پھر اس کے بعد جو عبادت کریں شوق سے کریں، فرائض میں کمی نہ کریں. پھر حقوق العباد کا خیال رکھیں. ہمارا دین صرف ہمیں اللہ کی عبادت نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں بندوں کی خدمت بھی سکھاتا ہے. خدمت بھی عبادت ہے، یعنی بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر بندے کا حق پہچانے. اس بندے کا میرے پہ کیا حق ہے، میرے ماں باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے جنہوں نے مجھے پیدا کیا، میرے بہن بھائیوں کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے رشتہ داروں کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے شوہر کا مجھ پہ کیا حق ہے.
اور میرا شوہر پہ کیا حق ہے، ان سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں اس وقت پتہ ہوتی ہیں جب آپ علم حاصل کرتے ہیں. لہٰذا علم حاصل کریں. دین نے ہر بندے کا حق مقرر کر دیا ہے، وراثت میں بھی حصے مقرر کر دیے ہیں، کس کو کتنا ملے گا. پھر اسی طرح لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا تو سب کو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. تو بہرحال وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیارے کون ہیں، یعنی بندوں میں سے سب سے زیادہ کون پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ نے کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو دوسروں کو زیادہ فائدہ دیں. آج آپ دیکھیں کتنی خود غرضی کا وقت کہ لوگ ہر فائدہ اپنے لیے چاہتے ہیں. اگر آپ اللہ کے پیارے ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کریں. فائدہ انسان کب پہنچا سکتا ہے؟ جب انسان کے اپنے پاس کچھ ہوتا ہے تبھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں. آپ کے پاس مال ہے، آپ مال بانٹ سکتے. آپ کے پاس دین ہے، آپ دین سکھا سکتے. علم ہے، کوئی سکل ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی طاقت ہے، یعنی جو آپ کے پاس ہے وہی آپ دیں گے تو بندوں کا فائدہ ہوگا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، کہ اس کو خوش کر دے، اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اسے کھانا کھلا دینا، یہ سارے کام اللہ کو بڑے پیارے ہیں. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی سے کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی گھر آ گیا تو کہیں اب یہ کیا مصیبت آ گئی، اب اس کو بھی کھانا دینا پڑے گا. یہ نہیں کبھی سوچا کریں. اور یہ کیا کہ ہر روز مجھے کھانا پکانا پڑتا ہے، کچن سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور پکائیں بھی اور باتیں بھی سنائیں اور گھر والوں کے سامنے برتن بھی اٹھا اٹھا کے پھینکیں، اس سے پھر اجر نہیں ملتا. کام کریں، خوشی سے کریں. آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلنے کی توفیق دی ہے، آپ کو اٹھانے کی، آپ کو رکھنے کی، آپ کو پکانے کی، آپ کو طریقہ آتا ہے، آپ خدمت کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہوتی، ہم بیمار کسی بستر پہ پڑے ہوتے یا ہماری کوئی ٹانگ پاؤں کام نہ کرتے، پھر ہم کیا کرتے؟ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور بندوں کے فائدے کا بننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پیارا ہے کیا کہ میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے مدد کے لیے ساتھ جاؤں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو بازار جانا ہوتا ہے تو وہ نہیں جا سکتا خود اکیلا، تو آپ کہتے چلو میں تمہیں لے جاتی. کسی کے پاس گاڑی نہیں، کسی کے پاس سامان اٹھانے کی ہمت نہیں، آپ مددگار بن جاتے ہیں. کوئی ہسپتال جانے والا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں جاؤں، کوئی بیمار ہے، کسی کے سر میں درد ہو رہی ہے، اس کو چائے کا کپ بنا دیں. یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، یعنی وہ غصہ کر سکتا تھا، اس نے غصہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گی. قیامت کے دن ثابت قدمی نصیب ہوگی اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی کے جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے. 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے. آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا صدقہ ہے. کچھ لوگ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے، کچھ لوگ گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں بٹھانے میں. اس کا سامان اٹھانا، یعنی بعض اوقات بزرگ ہو جاتے ہیں نا، بڑی عمر کے لوگ، تو اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتے، اپنا سامان نہیں اٹھا سکتے، تو کسی کا سامان اٹھا لینا، اس کے سامان کو سواری سے اتارنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گاڑی لا کے ابا جی نے پارک کی اور کہا بچوں سامان اٹھاؤ، ہم کیوں اٹھائیں؟ نہیں، خوشی سے اٹھائیں کہ گاڑی سے خالی کرنی ہے. یہ بھی صدقہ ہے. پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے. نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. یہ سارے صدقے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا او ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کیسے صدقہ کریں؟
یہ سارے کام صدقہ بن جاتے ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو. اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور فرما دے گا. اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا دے گا. پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں روکتا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. اللہ نے اگر کسی کو ہم سے زیادہ دیا ہے نا، ہم خوش ہو، شکر ہے اس کے پاس ہے، اس کو مبارک دیں. اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی چیز نہیں دی اور ہماری بہن کو دے دی، بھائی کو دے دی، اس میں اس سے ناراض نہ ہو. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر آپ ناراض ہیں تو پھر اللہ سے ناراض ہیں جس نے ان کو دیا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے رزق؟ اللہ دیتا ہے نا. تو اگر اللہ نے کسی کو ہم سے زیادہ دے دیا تو ہم کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ہمیں خوش ہونا